ذوالحج کا جو مہینہ ہے اس کی ابتدا جن مبارک اور بابرکت ایام سے ہوتی ہے وہ تقریباً نصف گزر چکا ہے۔ گزشتہ خطبے میں ان ایام کی فضیلت کے حوالے سے چند باتوں کو آپ کے سامنے رکھا تھا۔ ابھی بھی 5-6 دن باقی ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ان ایام کے اندر نیکیوں کی فصل اور نیکیوں کے بیج بو کر کل قیامت کے دن اس کا پھل پا سکتے ہیں۔ یہ ایام باقی ایام سے کس حساب سے کس طرح افضل ہیں، صرف مختصر آج آپ کے سامنے چند باتیں رکھنی ہیں تاکہ تمام مسائل کا احاطہ بھی ہو جائے اور ان ایام کی فضیلت کا بھی ہم سب کو ادراک اور شعور ہو جائے۔ کچھ مقامات اور کچھ ایام اللہ رب العزت نے افضل بنائے ہوئے ہیں۔ جس طرح بازار شیطان کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ جو برکتیں رحمتیں مسجد میں اترتی ہیں وہ بازار میں نہیں اتر سکتی۔ اسی طرح جو رحمتیں بڑی جامع مسجد میں اترتی ہیں وہ چھوٹی مساجد میں نہیں اترتی۔ اسی طرح جن مساجد میں نمازیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے ان مساجد میں برکتیں اور رحمتیں زیادہ ہوتی ہیں بنسبت ان مساجد کے جہاں پہ تعداد کم ہوتی ہے۔ اور حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ زیادہ افراد کی جماعت کم افراد کی جماعت سے افضل ہے۔ اسی طرح جو اجر و ثواب مسجد النبوی میں نماز کو ادا کرنے کا وہ دیگر مساجد میں نہیں ہے، اور جو بیت اللہ الحرام میں نماز کو ادا کرنے کا وہ مسجد النبوی میں بھی نہیں ہے۔ مسجد قباء میں آپ چلے جائیں، 2 رکعت نماز پڑھیں نفل کے لیے، عمرے کے برابر ثواب ہے۔ عام مسجدوں کی تو یہ فضیلت نہیں ہے۔ گویا کچھ مقامات اللہ نے ثواب کے اعتبار سے زیادہ رکھے ہیں، اسی طرح کچھ ایام بھی اللہ رب العزت نے ثواب کے اعتبار سے زیادہ رکھے ہیں۔ ان میں سے جو پورا ایک مہینہ جس کو باقی 11 مہینوں پہ فضیلت دی وہ رمضان کا مہینہ ہے کہ اس میں قرآن پاک کو اللہ رب العزت نے نازل کیا۔ یہ پورے کا پورا مہینہ باقی تمام مہینوں کا سردار ہے، اور دنوں کے سردار کے اعتبار سے آپ کے علم میں ہے کہ جمعہ باقی ایام کا سردار ہے۔ لیکن ان 10 ایام کے اندر وہ کون سی خصوصی فضیلت ہے جو باقی ایام سے اس کو ممتاز کرتی ہے؟ مفسرین نے لکھا، اور مفسرین میں سے بعض نے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہا اللہ رب العزت یا تو یہاں پہ پہلے ذی الحجہ کے چاند کے طلوع کی یا یوم نحر کے چاند کے طلوع کی اور یا سورج کے طلوع ہونے کی قسم کھا رہا ہے۔ والفجر، اور اس دن کی فجر کی قسم جو یا پہلے ذی الحجہ کی فجر ہو یا یوم نحر کی، اس میں اختلاف ہے، لیکن انہی ایام میں وہ فجر موجود ہے۔ ولیال عشر، اور ان 10 راتوں کی قسم۔ یہ جو 10 راتیں ہیں مفسرین کا اس بارے میں جمہور کا موقف یہ ہے، یہ وہ 10 دن اور 10 راتیں ہیں تو عشرہ ذی الحجہ کے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ولیال عشر، اللہ رب العزت نے جو ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے قرآن پاک میں وہ یہی 10 ایام ہیں جن میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ والشفع والوتر کے بارے میں بھی مفسرین نے کہہ دیا یوم نحر کے بعد کا دن ہے، یوم نحر کا دن ہے اس سے اگلے دن کی۔ گویا یہ 12-13 ایام کی اللہ رب العزت قرآن پاک میں قسمیں کھا رہا ہے، اور جب کوئی قسم اللہ مخلوقات میں سے کسی کی کھا لے تو یہ اس کی قدر و منزلت کے اوپر بھی دلالت کرتی ہے۔ اور حدیث نے اس قدر و منزلت کو کس طرح ٹرانسلیٹ کیا اور کس طرح بیان کیا، اس کا خلاصہ یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے۔ رمضان کے ایام کی ہم نے بڑی فضیلت سنی، حقیقت ہے کہ بڑے افضل ہیں، مہینوں کا سردار ہے، لیکن بغیر مبالغے کے ہمارے معاشرے کو اس بات کا ادراک اور شعور نہیں ہے کہ یہ جو 10 ایام ہیں ان کے جو دن ہیں یہ رمضان کے دنوں سے بھی افضل ہیں۔ ہاں، رمضان کی راتیں اس لیے ان ایام کی راتوں سے افضل ہیں کہ ان میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بھی افضل ہے۔ صرف اس وجہ سے رمضان کے آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں وہ ان 10 ایام کی راتوں سے افضل ہے، ورنہ مجموعی طور پہ میں جمہور کا موقف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ورنہ
ان تاک راتوں کے علاوہ اور اس عشرے کے علاوہ اور اس لیلۃ القدر کی رات کے علاوہ پورے سال کے سب سے افضل دن اور سب سے افضل راتیں اگر کوئی ہیں تو اس 10 دن کی دن اور راتیں ہیں۔ دن کے اعتبار سے تو اختلاف موجود ہی نہیں کہ ان دنوں کا اجر و ثواب کسی بھی نیکی کے کام کا باقی پورے سال کے ایام سے زیادہ ہے، اس میں کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ یہاں پہ البتہ کچھ اشکال آ جاتے ہیں لوگوں کے دماغ میں کہ کیا یہاں پہ رکھا گیا جو نفلی روزہ ہے وہ رمضان کے روزے سے افضل ہے؟ دیکھیں، رمضان کے ایام کے ثواب سے یہ عشرہ بہتر ہے، لیکن رمضان کے جو دن کا روزہ ہے وہ کس میں شامل ہے؟ فرائض میں، وہ نفل نہیں ہے۔ جو فرائض کا نفل کے ساتھ موازنہ نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے رمضان کے روزوں کا ذی الحجہ کے روزوں سے موازنہ نہیں کیا جائے گا۔ آپ نفلی عبادت کا موازنہ کریں کہ رمضان کے دن میں آپ نے سبحان اللہ کہا، رمضان کے دن میں آپ نے 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھی، رمضان کے ایام میں آپ نے 10 دفعہ درود پاک پڑھا، جو آپ تسبیحات پڑھتے ہیں صبح شام کے اذکار کرتے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، یہ رمضان میں کیے۔ ایک بندے نے رمضان میں سبحان اللہ کہا، اجر و ثواب لکھا گیا۔ ایک بندے نے ان 10 ایام میں سے کسی دن سبحان اللہ کہا، اجر و ثواب لکھا گیا۔ دونوں نیکیاں نفلی ہیں، دونوں نیکیاں نفلی ہیں۔ اب کمپیریزن ہو سکتا ہے، اب موازنہ ہو جائے گا۔ کیا رمضان میں کہنے والا سبحان اللہ افضل ہے کہ ان 10 دنوں میں کہنے والا سبحان اللہ افضل ہے؟ تو جمہور کا اس بارے میں موقف یہی ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ عشرہ ذی الحجہ میں کہا گیا سبحان اللہ باقی پورے سال میں چاہے وہ رمضان ہی کے دن کیوں نہ ہو ان سے افضل ہے۔ لیکن میں اور آپ بر صغیر کے خاص ماحول میں رہتے ہیں جہاں پہ اس عشرے کی قدر و منزلت ہمیں نہیں پتا کہ اس عشرے میں کہا گیا سبحان اللہ رمضان میں کہے گے سبحان اللہ سے افضل ہے، اس میں پڑھا گیا پارا رمضان میں پڑھے گے پارے سے افضل ہے، اس میں کی گئی نیکی کا کوئی عمل رمضان میں کی گئی نیکی کے اعمال سے افضل ہے۔ میں اور آپ اتنے عظیم عشرے کے فضائل اور مناقب سے غافل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی نا، اس عشرے میں کیے جانے والے نیکی کے اعمال جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہیں، تو صحابہ حیران رہ گئے۔ اور صحابہ نے پوچھ لیا، جہاں پہ سوال پیدا ہوتا تھا صحابہ پوچھ لیا کرتے تھے، اللہ کے رسول جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل کہ جس کے بارے میں آپ یہ مناقب اور فضائل بیان کرتے ہیں؟ کہا جی ہاں، اللہ یہ کہ کوئی شخص نکلے جان کے ساتھ اور مال کے ساتھ، واپس آ رہا ہو تو شہید بن کے آ رہا ہے، نہ جان باقی ہے نہ مال باقی ہے۔ اس مہینے میں، اس 10 دن میں ایک بندے نے سبحان اللہ کہا جہاد فی سبیل اللہ سے افضل ہے، لیکن اس مجاہد سے افضل نہیں ہے جس نے جان بھی لٹا دی اور مال بھی لٹا دیا، ورنہ جہاد سے بھی افضل ہے۔ میں اور آپ غافل ہیں، چند دن باقی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان ایام کو اسی طرح کوشش کر کے، محنت کر کے، جد و جہد کر کے، اپنے دماغ پہ طاری کر کے، اپنے کاروباری شٹر ڈاؤن کر کے، دکانوں کو تالے لگا کے اسی طرح نیکی کا عمل کرنا چاہیے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے ہیں۔ حتیٰ کہ صحابہ کا طرز عمل تو عجیب تھا کہ لوگ اس ایام سے غافل نہ ہوں۔ صحابہ کیا کیا کرتے تھے؟ معروف بات ہے، اکثر لوگوں نے سنی ہوگی، بازاروں میں نکل جایا کرتے تھے، بازاروں میں، کیونکہ بازار شیطان کے گھر ہیں اور مادیت پرستی کی ایسی جگہ ہے کہ جب آپ بڑے بڑے مالز میں چلے جائیں تو آپ کچھ دیر کے لیے ایسے مادیت ایک ایسی چیز ہے، مادہ پرستی، لگژریز، آسائشیں ایک ایسی چیز ہے، انسان ان میں جتنا مرضی متقی ہونے کو چند لمحوں کے لیے کھو جاتا ہے اور اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میں کہاں پہ ہوں، اور یہ انسان اس کی چمک دمک سے مرعوب ہو کے اس کے حصول کی خواہش دل میں پیدا کرتا ہے۔ لیکن اللہ والے اس شیطانی وسوسے سے بھی بچ جاتے ہیں۔ وہاں پہ صحابہ ان مقامات پہ جہاں شیطان انسان کے اوپر حملہ کرتا ہے اور مادیت کی طرف لے کے چلانے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ کو بھول جانے کا سبق دیتا ہے بازاروں میں، سب سے زیادہ اللہ رب العزت کو بھول جانے کا سبق بازاروں میں دیا جاتا ہے، اور انسان بازاروں میں اللہ رب العزت کو بھول جاتے ہیں۔ ورنہ کوئی شخص حرام نہ کمائے، کوئی شخص ناپ تول میں کمی نہ کرے،
کوئی شخص ظہیرہ اندوزی نہ کرے، کوئی شخص وہاں پہ بازار میں کسی کی جیب نہ کاٹے اور کسی کے ساتھ غلط بیانی اور جھوٹ بول کر مال نہ بیچے۔ بازار ایسی جگہ ہیں مانتے۔ تو صحابہ کا طرز عمل کیا ہوتا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کہاں پہ جا کے کہہ رہے ہیں؟ بازاروں میں۔ اور کس طرح کہہ رہے ہیں؟ اونچی اونچی آوازوں میں، کہ یہ بازار کے لوگ اور بازار کی شاپنگ کرنے والے کہیں اللہ کو ان ایام میں بھول نہ جائیں۔ یہ رسول اللہ کے صحابہ کی سنت ہے، اور اس سنت کو بھی مجھے اور آپ کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کچھ گاڑیاں، کچھ رکشے، کچھ موٹر سائیکلز، کچھ ایسا سسٹم ہونا چاہیے ان 10 ایام میں، حکومتی اجازت کے ساتھ گاڑیوں کے اوپر سپیکرز لگا کے بازاروں کے اندر چلائی جائیں، اور وہاں پہ تکبیرات لگی ہوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیروں کی صدائیں جب کسی کان میں پڑتی ہیں تو ہو سکتا کوئی اللہ سے ڈر جائے۔ اللہ اکبر، پیسہ بڑا نہیں ہے، اللہ بڑا ہے، تجارت بڑی نہیں ہے، اللہ بڑا ہے، شیطان بڑا نہیں، اللہ بڑا ہے، مادیت پرستی بڑی نہیں، اللہ بڑا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو ہدایت مل جائے۔ اور اگر کوئی یہ کام نہیں کر سکتا تو آج ہی سے باقی جتنے ایام ہیں، جب بھی بازار جانے کا موقع ملے، دکان سے شاپنگ کرنے کا موقع ملے، عمدن جان بوجھ کے اپنے اوپر طاری کر کے کم از کم اونچی آواز میں تکبیر ضرور کہیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ دکاندار کو پتہ لگے، ہو سکتا ہے آپ سے سوال کرے بھائی کیوں پڑھ رہے ہو، اس کو بتایا جائے، گاہکوں کو پتہ چلے کہ ان ایام کی یہ فضیلت ہے، یہ مناقب ہیں، یہ فضائل ہیں کہ ان ایام میں اللہ کی تکبیرات بلند کی جائیں گی۔ اور یہ ایام باقی دنوں سے افضل ہونے کا ایک سبب علماء نے یہ لکھ دیا کہ یہ واحد ایام ہے، واحد پورے سال کے، کہ جس میں 5 کے 5 اراکین اسلام بجا لائے جا سکتے ہیں، اور نہیں بجائے لا جا سکتے۔ رمضان میں حج ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ 5 کے 5 اراکین اسلام کے ان ایام میں بجا لائے جا سکتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ ایام باقی ایام سے بہتر ہے۔